اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتے۔ معزز سامعین اور بزرگان دین اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن کے مشغلے میں اور مبارک مشغلے میں اور اس مبارک کام کے اندر دوبارہ لگنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی احسان اور شکر ادا کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے احسان اور شکر ادا نہیں کیا تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ان نعمتوں میں تم اپنی آنکھوں سے بڑھوتری ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہمیں میسر ہو رہی ہے ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ بہرحال جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طریقے سے بیان کیے مفسرین نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم فرمائیے اور انہیں ہجرت کی تاکید کیجیے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اب ہمیں اپنے شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اپنی جائیداد، اپنے مال و اولاد اور اپنے عزیز و اقارب اور وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے اور جن کے کم ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے اور ہمارے خوبصورت مکانات جن کو ہم دل سے پسند کرتے ہیں ان مکانات کو چھوڑ کر ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، تو مفسرین فرماتے ہیں کسی کا باپ تیار ہوا تو بیٹے نے انکار کر دیا، کسی کا بیٹا تیار ہوا تو باپ نے انکار کر دیا، کوئی شوہر تیار ہوا تو بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان نازل ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہن، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہاری مال و دولت اور تمہاری وہ تجارت جن کے ٹھپ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے آنے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں تو تم انہیں اللہ کے لیے کیا کر دو، چھوڑ دو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ سے جو بات مترشح ہو رہی ہے، جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول اور محبت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی محبت یہ ہر چیز سے کیا ہے، بہتر ہے، یہ ساری چیزوں سے کیا ہے، افضل ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ساری چیزوں کی محبتوں سے کیا ہونا چاہیے؟ افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے. چاہے ہمارے ماں باپ ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے ہمارے مکانات ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر دونوں چیزوں کا مقابلہ ہو تو ہمیں ترجیح دینا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ جمعہ میں بھی یہ روایت پڑھی گئی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں میری محبت نہ بڑھ جائے. جب تک وہ ساری چیزوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہیں رکھے گا، وہاں تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بڑی اچھی بات محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. نمبر 1 والد، نمبر 2 اولاد، اور نمبر 3 تمام لوگ. اس حدیث کی تشریح میں فرماتے محدثین، والد سے جو محبت کی جاتی ہے تو چونکہ والد کا درجہ اور مقام و مرتبہ ہم سے بڑا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی محبت ان کی عظمت کی بنیاد پر کی جاتی ہے. دادا سے جو محبت کی جاتی ہے ان کی اپنی عظمت کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے. لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام دنیا کے اندر جتنی عظمتیں ہیں ان تمام سے مقابلے میں کیا ہوئی؟ بڑی ہوئی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ بدرجہ اولیٰ ضروری ہے. اسی طریقے سے اولاد سے جو محبت کی جاتی ہے ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ان پر شفقت کی وجہ سے، لہٰذا شفقت کے بھی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ فرمایا، تمام لوگوں کے مقابلے میں محبت کیا ہونی چاہیے؟ بڑی بھی ہونا چاہیے. لوگوں سے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، لوگوں کا ہم پر کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے، اور احسان ہی کے مقابلے میں انسان کیا کرتا ہے؟ کسی سے محبت کرتا ہے. اگر ہم کسی پر احسان کر دیں تو جس پر احسان کیا جاتا ہے تو وہ اپنے محسن کا احسان کبھی بھی وہ بھولتا نہیں ہے، اس کو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. لہٰذا لوگوں کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیا دینا ہے؟ ترجیح دینا ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجیے کہ ان کو کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. روایت میں آتا ہے، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ما اعددت لها کبیر شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی اتنی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. لہٰذا بس میرا یہی کچھ سرمایہ ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انت مع من احببت، کہ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. یہی سب سے بڑا شرف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں گے. اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے. 5ویں پاری کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور رسول کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں. اور اطاعت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہے، اور وہ محبت کے جذبات بشکل اطاعت کیا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہو رہے ہیں. اور جب اطاعت کی شکل میں ظاہر ہو رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی کیا عطا فرمائی؟ معیت عطا فرمائی. لہذا حضرت انس فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ انت مع من احببت، کہ تو، ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں آتا ہے المرء مع من احببت، کہ آدمی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو کیا تھی؟ محبت تھی.
تو حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ بات صحابہ اکرام نے سنی تو فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات پر ہوئی تھی صحابہ اکرام کو تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، اس لیے کہ صحابہ اکرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو خوشی سے مچل اٹھے، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواریاں پہلے ہی سے کیا کر رکھی تھی، تیار کر رکھی تھی۔ صرف سواریاں ہی تیار نہیں کی بلکہ اپنے پورے خاندان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کر دیا، لگا دیا۔ آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھیے ہم فلاں مقام پر اتنے دن ٹھہریں گے، لہٰذا آپ کھانا پکا کر کے اسما کے ذریعے کیا کر دینا، پہنچا دینا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو اپنے بیٹے تھے ان سے کہا کہ عبد الرحمن ہم 3 دن وہاں پر رہیں گے، 3 دن اور 3 راتیں، تم ہر روز مشرکین مکہ اور یہ جو کفار مکہ ہے ان کی جو باتیں ہوا کریں گی، میٹنگ جو کیا کریں گے ہمارے متعلق، ان کی اطلاعات تم ہم کو کیا کرنا، پہنچاتے رہنا۔ اور ان کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ خدمت کرنے کے اندر کیا رہیں گے، لگے رہیں گے کہ جب شام ہوں گی تو تم بکریاں چرا کر کے وہاں لے آنا اور بکریوں کا دودھ کیا کرنا، ہم کو تم نے وہاں پلانا۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ اپنے پورے خاندان کو کیا کر دیا، اس مقصد کے لیے لگا دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خون پھینک کر کے آؤ، لیکن وہ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر انہوں نے کیا کر لیا، وہ خون کو پی لیا۔ اس سے مبارک بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن سے نکلا ہوا پاکیزہ خون کیا کر لیں، ہم اس کو پی لیں۔ لہٰذا یہ ساری احادیث اور یہ تاریخی روایات جو ہے اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونا چاہیے، غایت درجہ محبت ہونا چاہیے۔ ہماری محبت ہر چیز سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے کیا ہو، بڑھ کر ہو۔ ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ لہٰذا آپ دیکھیے روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، انتہائی پریشان حال ہے، جسم لاغر ہو چکا ہے، نحیف ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا معاملہ ہے، آخر تم اتنے نحیف کیوں ہو چلے ہو، اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہے اور میں کسی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں، بس ایک چیز مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی تو ہم جب بے چین ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے یا رسول اللہ؟ بس اسی چیز نے مجھے کیا کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری طبیعت اور میرا جسم کیا ہوا چلا لاغر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبات کی قدر کی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر اترے، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنے بڑی شرف کی بات ہے۔ دیکھیے کسی سے بھی جو محبت کی جاتی ہے وہ 3 سبب سے کی جاتی ہے، اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمال کی بنیاد پر، حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر، آدمی خوبصورت ہوتا ہے اسی وجہ سے اس سے کیا کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 آدمی کے کمال کی بنیاد پر، اس میں کوئی کمال ہوتا ہے اسی وجہ سے کیا کی جاتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 نوال کی بنیاد پر، عطا اور بخشش کی بنیاد پر۔
کوئی کچھ دیتا ہے اسی وجہ سے انسان اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ میں اگر آپ کو کوئی چیز ہدیہ دوں، حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، آپس میں کیا کیا کرو؟ ہدیے کا لین دین کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ہدیے کے لین دین سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا، آدمی اس سے کچھ قرضہ وغیرہ وصول نہیں کرتا، بلکہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ قسم کی محبت ہوتی ہے دل کی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اسباب میں سے یہ بھی کہا تھا کہ تہادو تحابو، آپس میں کیا کیا کرو؟ ہدیے کا لین دین کیا کرو، اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں محبتیں بڑھتی ہے۔ انہی تین بنیادوں کی وجہ سے انسان سے کیا کی جاتی ہے؟ محبت کی جاتی ہے۔ آدمی کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس میں کوئی کمال ہوتا ہے اس وجہ سے، یا تو پھر وہ عطا اور بخشش کرتا ہے، اس کی طرف سے نوال ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہی تین چیزیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، پوری دنیا کے مقابلے میں یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الاتم تھی، مکمل ترین چیزیں کیا کرتی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی انتہا کو کیا ہوئے تھے؟ پہنچے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور بخشش کے کیا کہنے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اگر ہم نے کسی کو پایا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا جمال کے متعلق تو بہت سارے صحابہ اکرام سے شمائل ترمذی باقاعدہ محدثین نے کیا کر دی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا کر دی؟ مکمل کتاب حدیث کی لکھ دی شمائل ترمذی کے نام سے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مسجد نبی میں تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دھار چادر اپنے جسم پر اڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل چہرہ، کبھی میں آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا۔ جب میں نے دونوں کے درمیان فرق کرنا چاہا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بدر جائے اولا خوبصورت تھا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ اسی طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبودار پسینہ میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھا، جیسی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی ایسی خوشبو میں نے کسی عطر میں محسوس نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اس قدر نرم تھی کہ کوئی ریشم بھی کیا نرم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر دوپہر میں قیلولہ کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ آرام فرماتے اور آپ کا پسینہ نکلتا تو آپ اس پسینے کو سمیٹ کر کیا کرتی؟ ایک جگہ جمع کر لیتی اور پھر اسی پسینے کو لے کر کے اپنے عطر کے اندر اس کو شامل کرتی اور پھر اس عطر کو کیا کرتی؟ اپنے جسم پر لگاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پسینے سے اس قدر خوشبو آتی ہے کہ ساری خوشبو اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، جب کوئی آپ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اسی طریقے سے آپ کا کمال دیکھیے، آپ کی کمال علمی، آپ کی کمال عملی۔ کمال علمی تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم کیا کیا گیا؟ دیا گیا۔ یہ آپ کا علم تھا، آپ کی فصاحت اور بلاغت۔ اوتیت جوامع الکلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلیم عطا کیے گئے تھے، آپ مختصر باتوں کے اندر بڑے بڑے مضامین کیا کر دیتے تھے؟ پیرو دیتے تھے۔ آج ہم کو تھوڑی بات کرنی ہو تو ہم اس کے لیے کئی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا یہ کمال تھا کہ آپ بڑے بڑے مضامین کو اور بڑی بڑی باتوں کو صحابہ اکرام کے سامنے مختصر پیرائے میں کیا کر دیتے تھے؟ پیش کر دیتے تھے۔ یہ تھا آپ کا کمال علمی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے ہی درمیان پلے بڑھے، آپ نے ہمارے ہی درمیان زندگی بسر کی، پھر کیا بات ہے کہ آپ کی فصاحت، آپ کی زبان اس قدر فصیح اور بلیغ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے مجھے کیا کی ہے؟ عطا کی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا کمال علمی اور کمال عملی۔
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا کر لگ جاؤں، اور جب میں لگا تو آپ نے جو تلاوت شروع کی تو میرے پاؤں تھک گئے، تو میں نے سوچا کہ اب میں آپ کے برابری نہیں کر سکتا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھتے رہے۔ یہ آپ کی کمال عملی ہے۔ تو علم میں بھی آپ کا کمال تھا اور عمل میں بھی آپ کا کمال تھا، لہذا جمال بھی آپ کا سب سے اعلیٰ، کمال بھی آپ کا سب سے اعلیٰ۔ تو محبت کے دونوں جو سبب تھے، کمال اور جمال، یہ بھی آپ کے اندر کیا تھے؟ بدرجہ اتم مکمل تھے۔ اور آپ کی عطا اور بخشش کے کیا کہنے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور صرف اتنا کہا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کرے بلکہ میرے پیچھے بیٹھا کرے، آپ جب میرے سامنے ہوتے ہیں تو مجھے میرے چچا کیا ہو جاتے ہیں؟ یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے جمال اور آپ کی سخاوت اور آپ کی عطا اور بخشش۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بنیاد ہے محبت کی۔ جب یہ ساری چیزیں محبت کی بنیاد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، تو لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کریں؟ سب سے بڑھ کر محبت کریں، اور اپنے ایمان کو کیا کریں؟ مکمل کریں۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں کیا ہو چکی ہیں؟ مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ ہم بس اپنی خواہشات کے کیا ہو چکے ہیں؟ اتباع کرنے والے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، دین نام ہے اتباع کا۔ کس کا نام ہے دین؟ اتباع کا۔ کس کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ ہمیں لوگ انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے، چاہے وہ کتنی حق کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگوں نے کیا کر لیا؟ ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے حق بات اسی کو سمجھ لیا جو ہمارے فیور کی ہو۔ اگر ہمارے خلاف کوئی حق بات آئے گی تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے اور ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا کریں؟ پیدا کریں۔ اور دیکھیے، اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ محبت کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی پیچھے ربیع الاول گیا، 12 ربیع الاول، وہ تو کچھ شور نہیں تھا، لیکن یہ سب محبت کے دعوے ہیں اور عمل سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کیا کی جائے؟ اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیے، اطاعت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی کے آگے فرمایا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم محبت کرو تو تم میری اتباع کرو۔ اتباع کا لفظ استعمال کیا۔ اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع کے نتیجے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور آگے فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ تو 2 باتیں ارشاد فرمائی، اتباع اور اطاعت۔ اتباع اور اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کسی چیز، کسی فعل کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا، کسی عمل کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ اسی وجہ سے گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طبیعہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ طبیعہ۔ کیوں اسے طبیعہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں جدھر جاتی ہے وہ ادھر جاتا ہے، اس کے عمل کی کیا کر رہا ہے؟ وہ پیروی کر رہا ہے، اس کے کام کی کیا کر رہا ہے؟ پیروی کر رہا ہے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بھی پیروی کیا ہے؟ ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ اور اطاعت کہتے ہیں اقوال کی پیروی کرنا، اقوال کی باتوں کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ تو دونوں باتیں آ گئی اس میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بھی پیروی کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بھی کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے۔ اتباع اور اطاعت دونوں چیزوں کو ہماری زندگی میں کیا کرنا ہے؟ لاگو کرنا ہے، تبھی کیا ہوگا بھائی؟ کامیابی ملے گی۔
ورنہ ہم کامیابی کسی اور طرف تلاش کریں گے تو وہاں پر کامیابی کا ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا ایک آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے اندر کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ ہم اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر جو بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو کیا کرے، اجاگر کرے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس حدیث کے پیش نظر اور جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی اس کے پیش نظر ہم اپنے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔